إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر خاص طور پر اور ہر چیز کے اندر ایک شعور اور احساس رکھا ہے اور ایک ڈر رکھا ہے. یہ ڈر جب انسان کے اندر آتا ہے نا تو وہ غلطی سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے. اور جب ڈر نہیں ہوتا تو وہ بے باک ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر جب خوف اور ڈر نہیں آتا تو وہ انسان جو ہے نا اپنی حدود کے اوپر قائم نہیں رہتا، حد سے تجاوز کر بیٹھتا ہے. اب دنیا کے اندر یہ بات تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے ڈر ہے نا تو وہ ڈر کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرتا. اب اس کے پیچھے مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں کہ یار نوکری کا ڈر ہے کہ نکالنے نہ دیا جاؤ. اسی طرح تاجر ہے تو اس میں نفع کے اندر کمی کا ڈر ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے مال کوئی بنا رہا ہے تو اس کو ڈر ہے کہ کہیں ملاوٹ ہوئی، زیادہ اس طرح ہوئی تو وہ بکے گا نہیں اور اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. تو ہر ایک آدمی نا اپنی اس چیز کے اوپر قائم ہے، آگے ایک خدشہ اور ڈر اس کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیں نا جو چیز کوالٹی والے وائز ہوتی ہے نا تو اس کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو معیار کو برقرار رکھنے کے لیے انسان اس کے اندر جو ہے نا وہ کوتاہی نہیں کرتا، اس کے اندر ملاوٹ نہیں کرتا، اس کے اندر گڑبڑ نہیں کرتا. اچھا اس لیے نہیں کرتا کہ یار میں کوئی اللہ کے رضا کے لیے لوگوں کو صحیح چیز دوں گا، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یار یہ تھوڑی سی بیچ میں کمزوری آ گئی نا تو مارکیٹ کے اندر جو میرا نام ہے وہ اس کے اندر کمی آ جائے گی، اور پھر جو میرا جو ہے نا جو بھی میرے پروڈکٹ ہے اس کے اندر نقصان ہو جائے گا، لوگوں میں اس کی کمی آ جائے گی، بکے گی نہیں، اور پھر جو ہے نا خسارہ ہو جائے گا، اینڈ میں خسارہ ہو جائے گا. اس چیز کا ڈر ہے. تو اس ڈر کو لے کر انسان جو ہے نا تو انسان خود بھی اپنے آپ کو بسا اوقات بڑا ٹھیک رکھتا ہے، چیزوں کو بڑی مینٹین رکھتا ہے، اس لیے کہ یار اپنی شخصیت متاثر نہ ہو. اس لیے نہیں کرتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں. وہ آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے نا تو وہ میٹنگ ہو، کسی اور چیز ہو، کوئی پروگرام ہو تو کتنا اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کر رہا ہوتا ہے یار میں ایک تاجر سمجھا جاتا ہوں، میں تو ایک بڑا میرے جو نام ہے، میں وڈیرا ہوں، شخصیت ہے، تو کہیں جاؤں نا تو میری پرسنالٹی تھوڑی سی خراب نہ ہو. یہ کہے گا یار یہ کیا پین کیا گیا، یہ کیا تھا. وہ اسی لیے کر رہا ہے نا، اپنے آپ کو اپنے مقام کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کر رہا.
تو یہ جو ڈر بیچ میں لگا ہوا ہے نا، کہیں اپنا آپ کو برقرار رکھنا ہے، کہیں اپنا آپ کو بڑھانا ہے، کہیں نفع سے نقصان سے بچانا ہے، اور کہیں اس طریقے کی چیزیں انسان کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر تو تھوڑا سا اور ایڈوانس دور آ گیا ہے، اب تو جو ہے نا اب وہ کیمروں کا دور ہے، تو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، تو اب وہ انسان بڑا ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ ایک دھوکے کی چیز ہے لیکن اپنے آپ کو اس کے سسٹم کے سامنے ٹھیک ہی رکھتا ہے کہ یہ میں اس طرح میری مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ کیمرے کے اندر آ جاؤں گا، اور پھر تو یہ چیز اس کے دل میں ہے نا، اس سے بھی وہ بچتا پھرتا ہے اور ڈرتا پھر رہا ہے۔ تو کس لیے کر رہا ہے؟ کیمروں کے لیے کر رہا ہے، اور اسی لیے تو نہیں کر رہا، یہ کہہ رہا ہے پیچھے انسان دیکھے۔ اب اندازہ کریں کہ جب یہ چیزیں اس طرح سے ہوگی، اپنے آپ کو بچانا، بڑھانا اور نفع نقصان سے بچانا، اس کے لیے انسان کتنے جتن کر رہا ہے، وہ اس کے لیے بیدار بھی رہتا ہے، اس کے لیے سیکورٹیاں بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کس لیے کہ یار میں جو ہے نا اپنے آپ کو آگے بڑھوں اور نقصان نہ ہو، اور بس یہی چیز ہے۔ تو یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اس کے اوپر ترقی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اس کے اوپر جو ہے نا آگے بڑھنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک دنیا داری ہے۔ لیکن چل رہا ہے نا ڈر چیز، لفظ ڈر، اسی ڈر کے لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ تقوی سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے لوگوں ڈرو اللہ سے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندازہ کریں اگر اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈریں تو انسان کیا کرے گا؟ انسان کے ایک دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور ایک انسان ظاہری اس کو عملی صورت کے اندر لاتا ہے۔ اب جب انسان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے نا، اس کو عملی جامہ پہنا رہا ہوتا ہے نا، تو ایک یہ اس کے دل کے اندر ہوا نا، تو دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں بات پیدا ہوئی ہے کہ میں نے جو ہے نا بازار جانا اور کچھ لانا ہے، 2 منٹ کے بعد بازار میں نظر آئے گا۔ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دل میں ایک چیز کا داعیہ پیدا ہو یا جاتا ہوں باہر کچھ کھاتا ہوں، تو اس باہر ہوٹل یا کسی بھی جگہ پہ اس کا دل چاہ وہاں پر نظر آئے گا۔ تو یہ ایک عملی جامع پہنا، دل میں آیا بھائی کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں نظر آئے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ دل کے اندر آیا کہ بھائی کہ میں جو ہے نا اپنے کپڑے چینج کرتا ہوں، یہ دوسرے دن آپ دیکھیں کہ کپڑے چینج کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ہر کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پہلے دل میں ایک چیز آتی ہے، پہلے دل میں چیز آتی ہے۔ اب یہ جو دل کے اندر بات آئی نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تقوی انسان کے دل میں آ جائے اور صرف اللہ کے خاطر آ جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، خاطر دل میں یہ اور کچھ بھی نہ ہو۔ اب ہم یہ جتنا کچھ کام کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی بتایا، اگر ہم یہ سارے کے سارے کام اس لیے کریں کہ یار اگر میں نا ملاوٹ کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ میں ملاوٹ کروں گا اللہ ناراض ہو جائے، یہ ایک سوچ ہے۔ اب یہ انسان اس لیے ملاوٹ نہیں کرتا کہ یار اللہ ناراض نہ ہو، خدا کی قسم اس کی ترقی شروع ہو گئی، اس انسان کی ترقی شروع ہو گئی ہے۔ یار اس نے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، یہاں صرف اور صرف اللہ تھا، اس نے کہا نہیں میں اگر ملاوٹ کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غشہ فلیس منا، جس نے کھوٹ کی، جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں ہے، تو میں نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں اگر ہم سارے کے سارے لوگ، فیکٹریوں والے، کاموں والے، مارکیٹوں والے، تاجر لوگ اور جو بہت ساری چیزیں بنانے والے، جب ہم دودھ سے لے کر چیزوں سے لے کر ہر چیز جو ہم بنا رہے ہیں اگر یہ دل میں آ جائے تو بتاؤ اس ملک کے اندر کتنا جو نا اوریجنل 1 نمبر کی چیز ملے گی۔ یار اس لیے اس کے دل میں یہ آیا یار میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا تھا، اللہ ناراض ہو جائیں گے اس لیے ملاوٹ نہیں کرتا ہوں۔ تو بتائیں کس طریقے سے کمال پیدا ہو جائے گا، اور یہ کتنا آگے ترقی کرے گا، دنیا کی ترقی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ اب اس کے دل میں آیا کیا؟
کہ یار میں کھوٹ نہیں کرتا ہوں اللہ ناراض ہو جائے. بات یہ ہے نا اللہ ناراض نہ ہو. اب یہ بات آئی مجھے بتائیں کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے اس نے ٹائم لگایا اپنا کہ بھائی کہ اس ٹائم میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے, مثال کے طور پہ 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک 2 بجے تک 4 بجے تک ٹائم ہے, آدھے گھنٹے کے بریک وقفہ ملتا ہے, اتنا ٹائم کا مجھے یہ ملتا ہے. اب جب یہ اپنے ٹائم پہ آ رہا ہے تو اس کو پھر چھپ کے چوری سے جانا پڑے گا, یہ چوری سے جائے گا نہیں, بلکہ یہ کسی کو ساز باز نہیں کرے گا, یوں نہیں کرے گا میری جگہ حاضری لگا دینا, یہ چھپ کے نہیں کرے گا, نہیں یار میرے ڈیوٹی ٹائم ہے, اس ٹائم پہ اس لیے میں جاؤں کہ یار اللہ ناراض ہو جائیں گے کہ اگر میں نے تھوڑے سے آگے پیچھے کیا تو تنخواہ میرے لیے جائز نہیں ہوگی, اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو بتائیں دنیا کے اندر اگر کوئی گھر میں بھی یہ کام شروع کر دے سارے نا دیانتداری سے, تو وہاں کوئی بدعمنی ہوگی, بدامنی ہوگی, وہاں رحمتوں کا ڈیرا ہوگا, برکات ہوگی, سکینہ ہوگا, اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی ایک آدمی کے اس کام کے ابتدا کرنے سے. تو میرے بھائیو سوچو تو صحیح نا, اب ہم جب یوں کریں گے, اب بتائیں رشتے ناتے ہیں نا انسان کے, اب جب انسان یہ کہتا ہے یار یہ میری نگاہ نا اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے. بتائیں مجھے کہ دنیا کے اندر یہ برائیاں, یہ زناکاریاں, یہ بدکاریاں, یہ خطاکاریاں, یہ غلط چیزیں دیکھ کر سب کچھ کرنا, اگر انسان کہے یہ میری نگاہ مجھے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے, وہ چپ کے کچھ نہیں کرے گا, اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, وہ کہے گا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اب بتائیں کیا ہوگا, کتنا پاکیزہ ماحول ہو جائے. تو ایک اللہ کا ڈر, یہ جو نا اتقوا اللہ حق تقاته, اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. اور جب یوں انسان کر لیتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ, پھر اس کو یہ پرواہ نہیں ہے اس وقت میرا افسر مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, بڑا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, ہاں اس وقت ابا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, اس وقت ابا میرے سر پہ ہے یا نہیں ہے, اس وقت حق پورا کرتا ہے سارا کا سارا, پورا اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کا ڈر آ گیا. نماز کے ٹائم میں کبھی بھی یہ اپنے مارکیٹ پہ تجارت کے مقام پہ نہیں بیٹھا ہوگا, یہ کہ اللہ اکبر کی صدا آ گئی ہے, بھاگتے ہوا مسجد کی طرف جائے گا, اس کو اس کے شبہ بھی نہیں ہوگا, دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرے گا کہ بھئی یار گاہک سارے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کیا کروں ابھی. وہ کہے گا نہیں اللہ کا حکم ہے, تجارت بھی اللہ کے کنٹرول میں اور ترقی بھی اللہ نے دینی ہے, میرا رازق بھی اللہ ہے. دل میں یہ خیال آئے گا کہ یار اللہ سے ڈرنا ہے نا, تو یہ سب کچھ کو بند کر کے آ جائے گا اور آ کر اللہ کا حکم پورا کرے گا. خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں اللہ اس کو اتنا نوازے گا انسان کی سوچ ہے, اور یہ کبھی بھی ٹینشنوں کے اندر نہیں رہے گا. اب اللہ نے خود کو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا نکال دے گا. کس چیز سے؟ یجعل لہ مخرجا, ایسے راستے اس کے لیے بنائے گا کہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگلی ٹینشن اسی کی ہوتی ہے نا کہ آئے گا کہاں سے, کمائے گا کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. اب وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو بے گمان رزق ملے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. بے گمان رزق. وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, اللہ کا عام آدمی کا نہیں ہے. اور ہماری بے حسی دیکھیں نا, ہم اس پر بھی یقین نہیں رکھتے, یار یہ کیسا ہو سکتا ہے, کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے, فلسفہ دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کمائی کے لیے نماز گئی, جھوٹ شروع ہو گیا, غیبتیں عام ہو گئی, کسی کو اونچا دکھانا نیچا کرنا, کسی کے لیے کیا سے کیا کرنا, بیچا اپنے سودے اور اس کے جو نا آسمان پہ چڑھانا, تعریفیں کرنا, پالٹی کچھ ہوگی کچھ بتانا, دھوکہ اور فراڈ. آپ کیا غضب ہے یہ سارا, صرف اس بات پر ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں. اور جب اللہ کا ڈر آ جائے نا تو پھر انسان, دیکھیں انسان ہے پورا, ڈھانچہ ہے نا یہ پورا, آنکھ غلط استعمال نہیں ہوگی, کان غلط نہیں سنے گا, زبان غلط نہیں بولے گی, ہاتھ غلط نہیں چلیں گے. انسان اپنے دل پر, اپنی سوچوں پر, سب پر قابو کنٹرول رکھے گا.